کر کے عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور حقیقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی محبت ان کے قلوب کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور عید کی خوشیاں در حقیقت یہ اللہ کی بہت بڑی عطا اور بہت بڑی دین ہے۔ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے دو خوشیاں عطا فرمائی، ایک کو عید الفطر اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکام اور جو باتیں اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے پہنچائی تھی، ان باتوں پر حتی الامکان کوشش کیا ہے بندوں نے عمل کرنے کی، اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف انہوں نے پورے طور پر یہ کوشش کیا کہ میرا رب چاہتا کیا ہے۔ اللہ کا حکم کو سامنے میں رکھتے ہوئے بھوکا رہا، راتوں میں قیام لیل کیا اور دیگر عبادتیں کی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا۔ اللہ رب العزت کا جو حکم تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، ان تمام احکام کو، تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بندوں نے اعمال کیا، اور اللہ رب العزت نے خوش ہو کر کے اللہ رب العزت نے مغفرت کا اعلان بھی کیا کہ جن بندوں نے رمضان کے حقوق ادا کیے، رب فرماتے ہیں کہ میری طرف سے ایسے بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان مبارک کا پورا مہینہ، اور شوال کا 6 دن فرمایا کہ جس شخص نے 36 دن کے روزے رکھ لیے، یعنی کہ رمضان کا پورا مہینہ جو فرض روزہ ہے جس کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ادا اور وہ پورا کرنے کے بعد اگر کوئی شخص شوال کے مہینے میں لگاتار 6 روزے رکھے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے لگاتار تو نہیں رکھے، بلکہ کبھی 2 رکھ لیے، کبھی پھر 2 رکھ لیے، یعنی پورے مہینے کے اندر، شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی اس نے 6 روزے رکھ لیے، تو ان 6 روزوں کے عوض میں بدلے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پورے سال روزہ رکھنے والوں کے فہرست میں نام لکھ دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں شوال کے 6 روزے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شوال کا 6 روزہ رکھا، اس نے گویا کہ پورے سال روزہ رکھا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، نفلی روزہ لیکن فضیلت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان روزوں کو بھی اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی عطا ہو، اور اللہ رب العزت ہمارے اس کے ذریعے سے پورے سال روزہ داروں میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک تو یہ رمضان کا پیغام کیا ہے، آج کے مضمون کیا ہے، رمضان کا پیغام۔ ہم نے اور آپ نے رمضان میں حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت نے بچایا بھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب گناہوں سے بچتے پورا مہینہ ہو گیا، تو اب انسانوں کو چاہیے کہ جو ڈر، جو خوف اللہ نے رمضان میں دیا تھا، وہ اللہ رمضان میں اور رمضان کے بعد، میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ اللہ کا حکم آج بھی ہے اور کل بھی تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہم گناہوں سے بچ گئے اور باقی دنوں میں ہم گناہ کرتے رہے، نہیں، یہ انسان کی بھول ہے۔ اللہ کی مغفرت کا غلط فائدہ بندوں کو نہیں اٹھانا چاہیے کہ رمضان میں جتنا ہو سکے عبادتیں کر لے، باقی دنوں میں رب کو بلا کر کے، رب جو راضی ہو چکے ہیں، اللہ نے جو اپنی رضا دے چکے ہیں، فرمایا کہ اب اس رضا کے طفیل میں ہم
گناہ کر کے ان کو ناراض کریں گے اللہ نہیں چاہتے ہیں، یہ بندوں کی طرف سے غلط عمل جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، رمضان میں ایک پیغام یہ دیا کہ جس طریقے سے آپ عبادت کا اہتمام کرتے تھے رمضان میں، وہی عبادت اللہ رب العزت غیر رمضان میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ کیا محدود وقت مجھ سے ڈرتا ہے، یا یہ کہ موت تک مجھ سے ڈرتا ہے۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ نے موت و حیات کو اس لیے رکھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں، اور ہم لوگوں کو گناہوں سے نفرت موت تک کرنی ہے، پوری زندگی کرنی ہے، تاکہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دوسرا پیغام رمضان المبارک نے یہ دیا کہ عبادت کے اندر استقامت ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندی رمضان میں کی، فرمایا کہ رمضان کے آمد پر تو عبادتوں کا اضافہ ہوا ہے، لیکن غیر رمضان میں عبادت کم نہیں ہوئی ہے۔ بات کو سمجھنا ہے کہ غیر رمضان میں جب ہم نے عبادتوں کا ایک معمول بنا رکھا تھا، تو وہ عبادتیں رمضان میں اور بڑھ گئی، لیکن ان عبادتوں کو ہم نے چھوڑا نہیں۔ لیکن اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر تو عبادتیں خوب ہو رہی تھی، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد ہم عبادت میں سستی کاہلی کرنے لگے۔ یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے، یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندہ جس طریقے سے مجھ سے باتیں کرتا تھا، قرآن کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے، مستحبات پر عمل کر کے، فرائض پر عمل کر کے، وہ تمام کی تمام باتیں غیر رمضان میں بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں ثواب بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے، لیکن غیر رمضان میں بھی ثواب کم نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، مسائل کے اعتبار سے قرآن کریم کو موبائل میں پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی علی کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی مجبوری کی حالت میں ہے کہ وہاں پر ان کے پاس قرآن دستیاب نہیں ہے اورات کی شکل میں، تو رمضان وہ کیا نام ہے، موبائل کے اندر وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، قرآن سامنے الماری میں رکھی ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے کہ سامنے قرآن اگر ہم اس کو ہاتھ میں لے کے پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ موبائل کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم کو پڑھنے کا، چھونے کا، دیکھنے کا ثواب ہی الگ ہے۔ جو بات قرآن کے ان اوراق کو پڑھنے میں ہاتھ کے اندر لے کر کے ہے، وہ بات وہاں نہیں ہو سکتی، جبکہ ثواب وہاں بھی مل رہا ہے اور یہاں بھی مل رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر رخصت ہوئی ہے، مجبوری میں ہوئی ہے، اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ مجبوری میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر سامنے میں ہم قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں تو اسے پڑھیے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا ثواب الگ ہو جاتا ہے، پکڑنے کا، چھونے کا، دیکھنے کا الگ ہی ثواب ہے۔ آپ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کے الگ ہی ثواب ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا جو مزاج ہے وہ مزاج شریعتاً ہونا چاہیے، طبیعتاً نہیں ہونا چاہیے کہ طبیعت جو کہہ رہی ہے وہ کریں گے، شریعت جو کہہ رہی ہے ہم اس کو پیچھے رکھیں، ایسا نہیں۔ تیسرا پیغام رمضان نے یہ دیا کہ عمل کے اندر استقامت پیدا کرو، وقتی طور پر عمل نہیں کرنا کہ ایک مہینہ خوب ہم نے عمل کیا اور اس کے بعد 11 مہینے ہم نے فرائض بھی چھوڑ دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو الارم لگا کرتے تھے سحری کے لیے، جو موبائل کا استعمال آپ ہر کام صحیح کام کرنے کے لیے کر رہے تھے، وہ کام غیر رمضان میں فجر کی نماز کے لیے لگا کے رکھیں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ دیکھ لیجیے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں بہت ضروری تھا، لیکن غیر رمضان میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن
ایسا نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی وہ نماز فرض تھی جو نماز آپ کے رمضان میں فرض تھی۔ تو غیر رمضان میں مقتدیوں کی تعداد، مصلیوں کی تعداد رمضان میں زیادہ اور غیر رمضان میں گھٹ جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کہ رمضان میں صرف عبادت کریں، غیر رمضان میں ہم اللہ کو بھول جائیں۔ اللہ ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دیکھیے، مسلمانوں پر جب بھی حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہونے کی بنیاد پر آتی ہے۔ اللہ سے جب مضبوط تعلق بندوں کا ہوتا ہے تو اللہ باطل کی طاقتیں خود ختم فرما دیتے ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہماری آواز کو ان مائکوں کے ذریعے اللہ زیادہ سنتا ہے، یا یہ کہ ہم خود بولے بنا مائک کے تو کم سنتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع علیم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ ہم بولتے ہیں بعد میں، اللہ تعالیٰ پہلے اس کام کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کی طاقت یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اب یہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، رمضان کے اندر خوب عبادتیں کی، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگے، تو جس طریقے سے عبادتیں کر رہے تھے اسی طریقے سے عبادتیں جاری رہنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز میں سستی اور غفلت کی بنیاد پر 80 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس بنا پر سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافقین جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو وہ بہت زیادہ سست اور غفلت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ تو ہمیں عبادت کیسے کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایک مالک جب ایک مزدور پر نظر رکھتا ہے تو مزدور کام صحیح کرتا ہے، وہ ذرہ برابر حرکت میں تبدیلی نہیں کرتا، بلکہ جیسا مالک چاہتا ویسے کرتا ہے۔ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ مالک الملک، جو جہاں کا بادشاہ ہے، ہم تو ان کی نظروں میں عبادت کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے عملوں کو جس طریقے سے رمضان میں دیکھ رہے تھے، ایسے ہی غیر رمضان میں دیکھ رہا ہے۔ جو اخلاص رمضان کے اندر عبادت کے کرنے میں تھے، وہی اخلاص غیر رمضان میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بہاریں لاتے ہیں، زندگی گزارنے کا لطف ہی الگ ہوگا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس لیے جس طرح آباد مسجدوں کو 5 وقت بھر جاتی تھی، وہی اللہ کو مقصود ہے اس بندے سے، وہی مقصود، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں۔ مسجدیں بنتی اسی لیے، یہ جو کئی منزلیں بنتی ہیں، کیوں بنتی ہے کہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، بندے زیادہ آ رہے ہیں، اس لیے ایک نہیں بلکہ 2 بناؤ، 2 نہیں بلکہ 3 نہیں بلکہ 4 بلکہ 6 بن جاتی ہیں، اور الحمدللہ بندے آتے ہیں اور نماز پڑھتے اور چلے جاتے۔ تو صرف جمعے میں، رمضان میں، عیدین میں نہیں، بلکہ غیر رمضان کا 5 وقت اللہ نے جو فرض عبادت کی ہے، اس کے اندر غفلت سستی بالکل نہیں ہے۔ چاہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، چاہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ چھوڑنا تو انسانوں کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ غفلت کے اندر اور سستی کے ساتھ نماز پڑھنے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ 80 سال جہنم میں جلے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس کی فکر کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ عمل کیا اللہ اسے قبول فرمائے، اور بقیہ غیر رمضان میں بھی عبادت کا اللہ رب العزت ہم لوگوں کو موقع نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔